غار کی صفائی کرتا ہوں. صدیق اندر جاتے اور جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں. اللہ کے رسول باہر کھڑے, صفائی کرنے کے بعد صفائی کس سے کی ہے؟ جب گھر سے نکل رہے تھے نا, ٹفن باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا, تو بنت صدیقہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس سے وہ باندھا. اب صدیق اندر غار کی صفائی کرنے جا رہے, جھاڑو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اپنا امامہ اتار کر اسے جھاڑو بنا دیا, اپنی پگڑی سے اس کو صاف کیا, اس لیے صاف کیا کہ یہاں محمد مصطفیٰ ہے. محبت دیکھیں آپ, رسول کبریا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, آمنہ کے لال آ رہے, عبداللہ کے در یتیم آ رہے, غریبوں کے مولا اور ماوا آ رہے. اندر صفائی ہوئی, صدیق باہر ہے, اللہ کے رسول چلے. پہلے صدیق پہلے داخل ہوئے, صفائی کے بعد صدیق نے اللہ کے رسول سے عرض کی اللہ کے رسول داخل ہو جائے. کہا صدیق پہلے آپ داخل ہو جاؤ. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول سے پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ گویا اللہ کے رسول نے سوال کیا ہوگا صدیق پہلے کیوں داخل ہوئے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول پہلے تو صفائی کے لیے داخل ہوا تھا, پہلے تو خادم اور نوکر بن کے داخل ہوا تھا, اب تو صفائی ہو چکی ہے, اب تو غلام بن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو. صدیق اللہ کے رسول کو اندر لے گئے. اللہ کے رسول تھکے ہوئے کون ہے؟ کندھے پہ کس نے اٹھایا تھا؟ نبی کو کندھوں پہ کس نے اٹھایا تھا؟ صدیق نے اٹھایا تھا. تھکا ہوا کون ہے؟ صدیق ہے. لیکن اندر گئے, فرمایا اللہ کے رسول آپ تھک چکے ہیں, آپ آرام کریں. اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد لیٹنے لگے, زمین پر, فرش پر, پتھروں پر سر رکھنے لگے. تو صدیق نے عرض کی اللہ کے رسول زمین پہ کیوں لیٹ رہے؟ فرمایا صدیق کہاں لیٹوں, تکیہ تو ہے ہی نہیں, زمین پر نہ لیٹوں تو کہاں لیٹوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے نہیں دیکھا محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے, دین اسلام کے لیے, مسلمانوں کی عزت اور وقار کے لیے قربانیاں کتنی دی ہیں. اس محمد کے لیے ہماری ایک جان ہے, ہزاروں جانیں بھی قربان ہے. اس محمد کی عزت کے لیے ہمارا خاندان سب کچھ قربان ہے, خدا کی قسم. اللہ کے رسول زمین پہ لیٹنے لگے. صدیق نے کہا اللہ کے رسول زمین پر کیوں لیٹ رہے؟ کا تکیہ کہاں ہے؟ فرمائے صدیق کی گود نبی کا تکیہ ہوگا, اس پر سر رکھ کے سو جائے. میں نے تصور میں سوچا, جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا, میں نے تصور میں سوچا, میں نے کہا صدیق سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. بابا کوئی نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, میرا بچہ قرآن پڑھ لے, حافظ قرآن بن جائے, ہم اسے سینے کے ساتھ لگاتے, محلے میں سر اٹھا کے جیتے کہ میرا بچہ صاحب قرآن ہے, میرا بچہ قرآن والا ہے, میرا بچہ اس کے سینے میں قرآن ہے, حافظ قرآن قاری صاحب ہے. اس بچے کی وجہ سے سر اٹھا کے جیتے اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں میرا بچہ, یہ جو بچہ ہے جس کے سر پر امامہ اور پگڑی پہنی ہوئی ہے, جس نے اپنے سر پر سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے اور میں اس کا والد ہوں. ہم قرآن والے کو, قرآن کے پڑھنے والے کو عظیم سمجھتے ہیں. ہم نے قرآن اس کتابوں میں پڑھا ہے. صدیق نے نبی کے چہرے پہ قرآن کو پڑھا ہے. صدیق سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صدیق نے اپنی گود میں لٹا کر یوں ہاتھ باندھ کر نبی کے چہرے پہ والضحیٰ پڑھا ہے. زلفوں پہ ہاتھ پھیر کر واللیل کہا ہوگا کہ لوگوں تم تو 1 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 1400 سال کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھو گے. صدیق نے آج ہی پڑھ لیا ہے. صدیق اتنا اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صدیق کی گود میں آرام فرما رہے, اور صدیق نے نبی کو حرکت نہیں دی, اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی, جسم کو حرکت نہیں دی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہ جائے, تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اس دوران صدیق اکبر کے پاؤں کو ایک سانپ نے ڈسا ہے, 1 بار, 2 بار, 3 بار, اور جب تیسری بار ڈسا نا, تکلیف کی وجہ سے ہلے تو نہیں
لیکن آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ محمد مصطفیٰ کے رخسار پر گر گیا۔ میں یہاں بھی ایک جملہ کہتا ہوں، اور پہلے بھی کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، میں اپنی آخرت بنانے کے لیے کہتا ہوں۔ دیکھو، ہم جب قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو آ جائے نا، اور آنسو قرآن پہ گر جائے نا، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنے والا خون کا ایک قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا خوف خدا میں آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جب اپنی آنکھ کے مقعد کو چھوڑ کر زمین پہ گر جاتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر وہ زمین کے بجائے قرآن پہ گرے تو وہ کتنا خوش نصیب۔ پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کر ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نا، ہماری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں گرتا ہے، وہ آنسو بھی بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا قیمتی ہے۔ دیکھو نا، یہاں آپ اللہ نے صدیق کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو زمین پہ نہیں گرنے دیا ہے۔ آنکھ صدیق کی ہے، آنسو صدیق کا ہے۔ اللہ نے تکلیف کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے جب وہ نکلا تو اس کو رخسار محمد پہ گرا کر بتا دیا کہ صدیق کی آنسو بھی بڑا اعلیٰ ہے۔